members of the Central Coordination Committee MQM, members of other forums and wings of Muttahida Qawmi movement, the parliamentarians and the provincial assembly members of Muttahida Qawmi movement, and the distinguished guests, ladies and gentlemen, and particularly the dignitaries and the diplomats that have come to grace this occasion of the presentation of the fourth consecutive federal shadow budget by the economy and budget team of MQM. I say Assalamu alaikum to you all, a very good evening also, and I particularly hail the presence of media, the photographers, reporting journalists, the members of the economy beat from the media, that they all are here. So we express our heartfelt gratitude for their presence particularly. This is the, as I've said, this is the fourth consecutive shadow budget being presented by the economy and the budget team of MQM. I think before I actually kick off my presentation, I would like if the members who have assisted me and assisted us in formulating this budget, who have worked on this, I would also like if they can come and we can have a photograph together. Ali Rashid and the research and coordination assistants, all of them, if they can come and stand at the back so that they can also, Hamza Nafis and Faizan, and all Bajis also, the typical MQM terminology, Bajis. علی رضا بھی آ جائیں اگر آ رہے ہیں. سفیان کو آنا تو سفیان بھی آ جائے. میڈیا ٹیم بھی ہمارے ساتھ تھی. ٹھیک ہے بھائی, سب آ گئے. Covered. And I have to acknowledge and appreciate what this economy and budget team was able to do. So thank you so much. باقی لوگ بھی آ جاتے جو نہیں تھے. اچھا جی, now this is, میں آ جاتا ہوں. This is for the first time that we are presenting the shadow budget in Karachi, which is the hub of the economy of Pakistan and the engine of growth of Pakistan. And if we have to set our priorities right, we have to give a proper placement to the city of Karachi in our all national policies. یہ کراچی میں ہم اس لیے ہم نے یہ پریزنٹیشن اس بار رکھی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار کراچی پر ہے. کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے اور کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن ہے. اس لیے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ 3 مرتبہ ہم نے
شیڈو بجٹ اسلام آباد میں پریزنٹ کیے. اس مرتبہ ہم نے خاص طور پر کراچی میں ہم اس بجٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اور یہاں ہم نے جو بزنس کمیونٹی سے نمائندے آئے ہیں, جو صنعت کار آئے ہیں, جو تاجر نمائندے آئے ہیں, خاص طور پہ جو چیمبر آف کامرس کی خواتین آئی ہیں, ہم ان کی پریزنس کو بھی اکنالج کرتے ہیں اور ان کا بھی آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب یہاں پر موجود ہیں. ٹیکنوکریٹس بھی موجود ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اب یہ شیڈو بجٹ ہے کیا؟ یہ شیڈو بجٹ دراصل قائد تحریک الطاف بھائی کا ایک معاشی ویژن ہے, اور ان کا ویژن یہ ہے, یہ اسی طرح یہ ویژن کے آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. تو یہ ہے ہمارا شیڈو بجٹ, اور میں چاہوں گا کہ اس کی کاپیز اگر ڈسٹریبیوٹ نہ ہوئی ہو تو وہ ہو جائے. The economic vision of Mr. Altaf Hussain, founder and leader of MQM, prepared by Economic and Finance Committee, MQM. اچھا جی, اب اس اور قائد تحریک کا یہ ویژن کیا ہے؟ قائد تحریک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کی ترقی کا عمل مستقل بنیادوں پر قائم رہے, اکانومی کی گروتھ سسٹینیبل ہو, قائم اور دائم رہے. یہ جو رولر کوسٹر رائیڈ ہے کہ ہماری اکانومی کچھ سالوں تک اوپر جاتی ہے, پھر ہماری وہ اکانومی بہت تیزی سے نیچے آ جاتی ہے, تو اس میں استحکام ہونا چاہیے, اس میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کی اپنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, ایک روبسٹ اکانومی کو قائم ہونا چاہیے. اور بجٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں ایسی تجاویز دی جائیں کہ دو مقاصد حاصل کیے جائیں, معیشت کو بحال بھی کیا جائے اور معیشت کو مستحکم بھی کیا جائے, اور مستقل بنیادوں پر مستحکم کیا جائے. ایک مقصد تو بجٹ کے ذریعے سے اکانومی کو اس طرح سرو کرنا ہوتا ہے کہ ہم معیشت کو مضبوط اور مستحکم بنائیں اور اس کی ترقی کی رفتار تیز اور تیز سے تیز تر ہو. ایک مقصد تو یہ ہے. دوسرا, پاکستان کے نظر انداز کیے ہوئے طبقے کو, جو نگلیکٹڈ طبقہ ہے, پاکستان کے عام عوام, اگر بجٹ میں ایسے اقدام نہ کیے جائیں جس کے ذریعے سے, میں چاہوں گا کہ وہ اسپیشل سلائیڈ پر آ جائیے گا, ذرا سا اسپیشل سلائیڈ پر آ جائیں, جو اسپیشل سلائیڈ ہے نا ہماری, کہ ہماری اس بجٹ کی تھیم کیا ہے. ایک تو سسٹینیبل اکانومک گروتھ, اور دوسرا ٹو کریٹ اے پارٹیسپیٹری ماڈل آف اکانومک گروتھ. ہماری معیشت کی ترقی میں پاکستان کے ایک ایک شہری کا حصہ ہو, اس کا کردار ہو, وہ معاشی ترقی کے عمل میں شامل ہو. تو ایک سسٹینیبل اکانومک گروتھ, اینڈ دا سیکنڈ از participatory model of economic growth where every citizen has a feeling of being a part of it, that I am a part of the process. اور اس کو ہم کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ اسپیشل سلائڈس at the end, special slides if you have got that. میں شروع میں آ گیا. اسپیشل سلائڈس جو اینڈ میں ہیں, ہاں یہاں سے شروع کریں. دیٹ ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ, ہم کیسے کر سکتے ہیں پارٹیسپیٹری ماڈل آف اکانومک گروتھ. اس سے پہلے کی سلائڈ لائن, دا کی فیکٹرز دیٹ ول گارنٹی این ایئر آف اکانومک بوم ان پاکستان آر: نمبر 1,
economic empowerment of women. I think Chamber of Commerce for women will like it. تالیاں بجا دیں اگر آپ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. نہیں پہلا دکھائیں ذرا وہ کہ women power is also like a muscle power. Their muscles have not been tried. ہمیں یوز کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں خواتین میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ سلائڈ. The second key factor is economic empowerment of youth. If we converge their energy and direct them into a proper channel, اگر ایک چینلائز کر دیں, ہم انویسٹمنٹ کر دیں یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں, ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں یوتھ ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں, تو یہ ہماری اسٹرینتھ بن جائے گی کہ ہماری انرجیز, ہمارے ریسورسز کنورج ہو جائیں گے. ادروائز پاکستان ہیز گاٹ دی میکسیمم ڈینسٹی آف یوتھ. اگر ہم نے یہ نوجوانوں کو ضائع کر دیا تو دے آر لائک اے ٹکنگ بامب آلسو. کرائم, وائلنس اینڈ ٹیررزم کین بی, if they do not hold on to a common agenda, اگر کنورج نہ ہوئی ان کی انرجیز, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ول implode from within. اندر سے ہم ایکسپلوڈ کریں گے. نیکسٹ سلائڈ. اکانومک امپاورمنٹ آف دا ویکر section of society. Minorities also have to play an effective role in the economic growth of Pakistan. They should also be given a feeling that they are equal Pakistanis. So these are the key factors that will determine کہ ایک sustainable growth of economy ہو. They will determine that participatory model of economy. Next slide. The other key factor is economic empowerment of overseas Pakistanis. A person who is connected with Pakistan on cell phone, who is connected with Pakistan through his heart, through his soul. Now what we need his energy, we need his education, we need his expertise, we need his overseas exposure. Education, expertise, exposure is needed back into Pakistan. یہ اوورسیز پاکستانی منتظر ہے کہ ہم اسے ایک رول دیں پاکستان میں, اینڈ وی ہیو گیون اے رول ٹو دیم ان دی اکانومک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان. نیکسٹ سلائڈ. پراپر پلیسمنٹ آف کراچی ان نیشنل اکانومک پالیسیز. کراچی از لائک اے لائٹ ایمیٹنگ ڈائنامک سٹی آف پاکستان, a light emitting, an enlightened city, a modern process of thought. It is not finding a proper place in the growth of national economy, in the overall process of construction and development of Pakistan. So Karachi has to be placed rightly in the national policies, including economic policies. Next slide. ہے اس میں کوئی بچی ہے؟ یہ لاسٹ ہے. واپس آ جائیں اپنے اوریجنل تھیم پہ. چلے جی, اب ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک ویژن بھی اس میں رکھا ہے, which has to guide us, and I'll read it. انہوں نے بھی کراچی کی اہمیت کو پہلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان کے قیام میں جو کراچی میں لوگوں کی اکثریت ہے ان کا ایک رول تھا. قائد اعظم کے ویژن ہے پیج نمبر 3 پہ ہمارے بجٹ میں. میں لاسٹ 4 lines I am reading out for you. I recognize that it is the Muslim minority provinces in this subcontinent who were the pioneers and carried the banner aloft for the achievement of our cherished goal of Pakistan. I shall never forget their support, nor will I hope the majority Muslim provinces in Pakistan fail to appreciate that they were the pioneers in the vanguard of our historic and heroic struggle for the achievement of Pakistan, which today is an accomplished fact. Pakistan Zindabad. یہ 4 جملے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے, کہ جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے, جن کا پاکستان کے قیام میں ایک بڑا کردار تھا,
جن کی اکثریت سندھ کے شہری علاقوں میں قیام پذیر ہوئی، ان کا ایک کردار اگر پاکستان کے قیام میں ہے تو ان کا ایک کردار پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ہے. اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو پاکستان کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا، کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوگا، کبھی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، اور اقوام عالم میں اپنا ایک باوقار مقام حاصل نہیں کر سکے گا. یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن سے. اب آئیے قائد تحریک الطاف بھائی کا ویژن کیا ہے. الطاف بھائی نے ریفر کیا ہے مشرقی پاکستان کے سانحے کو، اور یہ کہا ہے کہ ہماری معاشی پالیسیاں غیر منصفانہ تھیں، غیر مساویانہ تھیں، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کے لوگ دیوار سے لگے، اور اس کے بعد احساس محرومی اور احساس بیگانگی پیدا ہوا، اور پاکستان میں ایک حادثہ ہوا، پاکستان دو لخت ہوا. الطاف بھائی نے یہ ریفر کیا ہے سیپریشن آف ایسٹ پاکستان 16 دسمبر. میں خاص طور پر میرے دائیں جانب سردار احمد بھائی جو ہمارے سینئر رکن ہیں ہماری پارٹی کے، ہمارے ٹیکنوکریٹ سیل کے انچارج ہیں، ہماری فائننس اکانومی کمیٹی کے انچارج ہیں، اور ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پوری کمپائلیشن میں. یہ سارا جو ریسورس کا ایک بڑا بیس اس میں سردار بھائی کا بہت بڑا ہے، میں اس کو ایکنالج کروں گا اسپیشلی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نو الطاف بھائی کیا کہتے ہیں کہ 16 دسمبر کا سانحہ 1971 میں اس لیے ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کی مڈل کلاس کو اگنور کیا. جو بنگالیوں کی مڈل کلاس تھی اس کو امپاور کرنے کی بجائے، یوتھ کو امپاور کرنے کی بجائے، خواتین کو امپاور کرنے کی بجائے، مائنورٹیز کو امپاور کرنے کی بجائے، اور پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کو امپاور کرنے کی بجائے ہم نے آئسولیٹ کیا، دیوار سے لگایا. اس کے نتیجے میں حادثہ ہوا. تو الطاف بھائی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم از دی اونلی پارٹی آف فینومینا آف مڈل کلاس دیٹ از اسٹرگلنگ to restore the status of the country into a nation. We are a country, yes, but we have yet to become a nation. We cannot claim proudly that we have become a nation. We still have to become a nation. ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بنے ہیں. تو الطاف بھائی نے سب سے پہلے this country has and this is the reason that we are facing opposition from the vested interest, but we'll march with unflinching resolve to fight our adversaries unto the last. It is hoped that you would, Altaf bhai ne humse kaha hai, you would continue to remove the corrupt status quo, hereditary feudal politics, and destroy the mindset that proves a stumbling block in the rise of middle educated secular class both from rural and urban areas of Pakistan. So وہ رورل اربن انٹیگریشن کی بھی بات کر رہے ہیں. ہی از ناٹ سیئنگ کہ رورل ایریا کو ڈیولپ کریں ایٹ دی کاسٹ آف اربن ایریاز، اینڈ از ناٹ سیئنگ ڈیولپ اربن ایریاز ایٹ دا کاسٹ آف رورل ایریاز. ایوری ڈیولپمنٹ آف ایوری ریجن ہیز ٹو بی ان ٹینڈم، ایک ساتھ ہوگا. لیکن یو کین ناٹ اگنور کراچی and try to develop other parts of Pakistan. You will end up with nothing. ہم آخر میں کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ الطاف بھائی نے ہم سے کہا ہے. ان کے الطاف بھائی کے اکانومک ویژن کے کچھ بڑے بڑے پوائنٹس جو ہمارے اس بجٹ کی براڈ گائیڈ لائنز ہیں. پہلا پوائنٹ یہ تو ان کا جنرل آئیڈیالوجی اور فلسفی تھی، مڈل کلاس فینومین، کرپٹ پولیٹیکل کلچر کو ختم کرنا ہے، اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے. ناؤ الطاف بھائی سیئنگ پہلا پوائنٹ ریڈنگ پاکستان آف کرپشن، پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا، اور یہاں بلا امتیاز اور ہر سطح پر احتساب کا ایک مؤثر نظام قائم کرنا تاکہ پاکستان صحیح معنوں میں آزاد اور خود مختار پاکستان بن سکے. آج اگر پاکستان صحیح معنوں میں آزاد اور خود مختار نہیں ہے تو اس میں کرپشن کی بہتات اور اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا، ہم آگے اس کو اور ڈسکرائب کریں گے. دوسرا
ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس. معیشت کے ہر شعبے کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ برتر سلوک, کسی کے ساتھ کمتر سلوک, یہ امیر اور غریب کے فرق کو اور بڑھائے گا. سارے پاکستانیوں کو ایک طرح کے پاکستانی سمجھنا چاہیے. تعلیم کی یکساں سہولت دینی چاہیے, صحت, بنیادی صحت کی یکساں سہولت دینی چاہیے, روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنے چاہیے, میرٹ اور انصاف پر مبنی ایک معاشی نظام قائم کرنا چاہیے, اور ٹیکسوں کا نظام بھی مساویانہ, منصفانہ ہو. صرف تنخواہ دار طبقے پر, صرف متوسط اور غریب طبقے پر, صرف ورکنگ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا دینے سے پاکستان کی معیشت کا اسٹیٹس کو اور جمود ختم نہیں ہوگا. یہ ہم نے اپنے بجٹ کے ذریعے اکانومک ویژن آف قائد تحریک یہ سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے. تو نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن, اگر چلیں یہ اسٹیٹس کو قائم رکھنا ہے تو پھر جو لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, جو شہر اور صوبے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, ان کی نمائندگی پارلیمان میں پھر زیادہ ہونی چاہیے. یہ بنیادی اصول بنا لیں. تیسرا پوائنٹ, نیشنل ایکشن پلان پر فالو اپ ہونا چاہیے, براڈ بیس کنسلٹیشن ہونی چاہیے, اور اس کی اونرشپ پاکستان کے چپے چپے میں اور پاکستان کے ہر شہری کو اس کی اونرشپ منتقل ہونی چاہیے. صرف چودھری نثار کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان کس چڑیا کا نام ہے, اس کے کتنے پر ہیں, یہ کتنا اوپر اڑتی ہے, اور یہ کیوں بار بار نیچے گر جاتی ہے. صرف یہ چودھری نثار کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. اس کی اونرشپ پاکستان کے عوام کو بھی دی. کیسے, وہ ہم آگے بیان کریں گے. اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوگا تو نیشنل اکانومک پلان کو کوئی چانس اور موقع ملے گا, ورنہ اس کا زیرو چانس ہے. اب آ جائیے اگلے پیج پہ. فاسٹ ٹریک سوشل اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. معاشی ترقی میں تیزی سے اضافہ کرنا ہے تو سماجی ترقی میں تیزی سے اضافہ کرنا ہوگا. کالج, اسکول, ہیلتھ سینٹرز, پرائمری ہیلتھ کیئر اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ٹریننگ سینٹرز, اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, یہ سارے پورے ملک میں پھیلانے ہوں گے. پھر اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے. اگر ہمارے یہاں کبھی کبھی شاذ و نادر ایف ڈی آئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ بھی جاتی ہے تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. ایف ڈی آئی تو ہو گیا, زونگ آ گیا, زونگ فون یہیں بن رہا ہے, لیکن ٹیکنالوجی ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے. ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر, ہماری ایسی پالیسیز ہوں ٹریڈ کی جہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ضروری ہے. اس کے بعد ایس ایم ایز کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے اور غربت کا خاتمہ کرنا ہے, روزگار میں اضافہ کرنا ہے اور قیمتوں کو کم کرنا ہے. یہ سارے ایس ایم ایز کو ہم پروموٹ کریں گے. ہیومن ریسورس, انسانی وسائل کی ترقی کو دیں گے. ہم ایجوکیشن اور پرائمری ہیلتھ کو ٹھیک کریں گے. یہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. پھر آخر میں الطاف بھائی نے جو آبجیکٹو دیا ایس ایم ای کے بعد, انرجی کرائسس کو میٹیگیٹ کرنا ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے, الطاف بھائی نے کہا میٹرو بس از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, میٹرو ٹرین از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, انرجی کرائسس ریزولوشن از مور امپورٹنٹ. توانائی کے مسئلے کا حل زیادہ اہم ہے, میٹرو ٹرین اور میٹرو بس کی باری بعد میں آتی ہے. یہ ایک قومی ترقی کا ماڈل ہے. اگر پھر موجودہ جو معاشی صورتحال ہے ذرا دکھائیے کہ یہ تنخواہ دار طبقہ یہ بوجھ اٹھا رہا ہے پوری اکانومی کے. وہ سالہ سریا مڑ گیا لیکن یہ ٹیک آف نہیں کیا اس نے, اور لوگوں کا بوجھ ہی اس سریے کو ٹیک آف نہیں کرنے دے رہا. اس ایرو غور سے دیکھ, میرے خیال میں عقل مندوں کا فورم ہے, کوئی اور سمجھے نہ سمجھے ہم تو سمجھ رہے ہیں, میرے خیال میں آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں. پھر ہم نے کہا ہے کہ پلرز آف سسٹینیبل اکانومک ڈیولپمنٹ کیا ہے, سوشل ڈیولپمنٹ, اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرنمنٹ.
ماحولیات اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے خطرات ہیں اس کے فیئر کو بھی ایلیویٹ کرنا ہے. اگر کلائمیٹ چینج, پاکستان از گوئنگ ٹو بی ون آف دا 6 ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز بیکاز آف ہیٹ ویو, ہیٹ اسٹروک. اب یہ ہمارا سالانہ فیچر ہو گیا ہے. صرف رمضان اور عید کا انتظار ہمیں نہیں ہوتا, بلکہ ہیٹ ویو کا بھی ہم انتظار کرتے ہیں, اور ہمیں افطار اور سحر کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویو اور ہیٹ اسٹروک کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے. ہمارا گروتھ پیراڈائم کیا کہتا ہے؟ پارٹیسپیٹری اکانومی اینڈ امپاورنگ مڈل ورکنگ کلاس ان پاکستان. یہ اگلا پیج ہے. اس کے بعد ہم نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے 6 ملکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. اگر آپ لیفٹ پر دیکھیں گے تو انڈیا, چائنا اور ٹرکی ہے, اور رائٹ پر دیکھیں گے تو ویتنام, پاکستان, قازقستان. اب پاکستان کا کمپیریزن آپ کیجئے قازقستان اور ویتنام سے. اب جی ڈی پی میں تو ہم برابر ہیں, لیکن واضح رہے کہ اب میں صرف یعنی چائنا, ٹرکی, انڈیا تو بہت آگے ہم سے ہیں. ٹرکی جو 10-15 سال پہلے تک ہم سے آگے نہیں تھا, اب ٹرکی بھی آگے چلا گیا. اب ویتنام کی پاپولیشن 9 کروڑ ہے, ترکی کی 7 کروڑ, قازقستان کی 1 کروڑ 70 لاکھ. اب ویتنام 9 کروڑ, قازقستان 1 کروڑ 70 لاکھ, اور ہماری ان کی جی ڈی پی کا سائز ایک دوسرے سے برابر ہے. آپ دیکھیں نا, یہ تینوں 2010 میں یہ گرے کلر, گرین کلر اور برو کلر, یہ آپ دیکھیں. لیکن ہماری آبادی زیادہ ہے تو ہمارا حجم جو نیشنل یعنی جو گروتھ ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے, جو وہ کیا کہلاتا ہے, یہ مجموعی قومی پیداوار, ٹوٹل قومی پیداوار ہماری ویتنام سے کم ہے, قازقستان سے کم ہے, جبکہ قازقستان چند برسوں پہلے آزاد ہوا ہے. یہ جی ڈی پی ہو گیا. اب جی ڈی پی میں ان تینوں ملکوں سے پاکستان نیچے, گرے, گرین, بلو. آپ 6 سال کے چارٹ دیکھ لیں, اس میں پاکستان سب سے نیچے ہے, قازقستان اوپر, ویتنام نمبر 2 اور پاکستان نمبر 3. ہم قازقستان اور ویتنام سے بھی, یہ ہم نے ماڈلز لیے ہیں اور اس سے کمپیئر کیا ہے. پھر اسی طریقے سے گروتھ ریٹ قازقستان کا ہم سے تھوڑا کم ہے, ہمارا نمبر 2 ہے, اور ویتنام کا سب سے زیادہ ہے. ایون اب چائنا سے بھی زیادہ ہو گیا, کیونکہ چائنا, انڈیا اور ٹرکی کا سیچوریشن پوائنٹ پر آ گیا. تو یہ صرف بتانے کی کوشش کی ہے کہ فارن ایکسچینج ریزرو کو میں اسکپ کرتا ہوں. ٹریڈ بیلنس امپورٹنٹ ہے. ٹریڈ بیلنس میں صرف چائنا کا ٹریڈ بیلنس اوپر ہے, لیکن اب تھوڑا قازقستان کا بھی پلس میں گیا ہے ٹریڈ, اور ویتنام, یعنی چھوٹے ملکوں میں قازقستان اور ویتنام کا اوپر گیا ہے, بڑے ملکوں میں چائنا کا, اور پاکستان کا مسلسل پیچھے ہے. اب ہم آ جائیں ایکسپورٹس پر, تو یہ بھی ٹریڈ بیلنس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا. اب ہم آتے ہیں کہ کسی بھی بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے, اگر وہ قومی بجٹ ہے, کہ ریاست اسی وقت مضبوط ہوگی جب ریاست کے عوام مضبوط ہوں گے. تو ہم نے عوام کو مضبوط بنانے پر فوکس کیا ہے کہ آرگینک نہیں, میکینسٹک ویو آف دی گورنمنٹ. حکومت عوام کو مضبوط کرے گی تو ملک اور قوم مضبوط ہوں گے. صرف ریاست کو مضبوط کرنے سے ملک اور قوم مضبوط نہیں ہوں گے. یہ پورا پیج میں اسکپ کرتا ہوں, ہمارے آبجیکٹوز کی طرف آتا ہوں. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, ظاہر اکانومی پارٹیسپیٹ. بجٹ بنانے میں, فیڈرل بجٹ میں لوکل گورنمنٹ سے رائے لینا اسحاق ڈار کے لیے لازمی ہے. اگر وہ قومی بجٹ ہے, اگر وہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق بجٹ ہے, تو سب سے زیادہ اہم ٹیئر جمہوریت کا, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا, مقامی حکومت کا ہے. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, لاڑکانہ میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, کوئٹہ, پشاور. یہ مقامی اداروں سے اگر اسحاق ڈار, احسن اقبال اور جو وفاقی وزارت خزانہ اور وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اگر
مقامی حکومتوں سے ان کی ترجیحات نہیں لیتے اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن صرف سیاسی رشوتیں دینے کے لیے، صرف لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ پوری قوم کا سودا کرنے کے مترادف ہے، یہ سیاسی بندر بانٹ کے مترادف ہے، یہ قوم عوام کی خدمت نہیں ہے۔ ایسا بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے۔ ہم نے وفاقی حکومت کے بجٹ کے سامنے ایک عوام دوست بجٹ رکھا ہے اور کہا ہے کہ پارٹیسپیٹری اکانومی میں کے ایم سی، ایل ایم سی، خیرپور میٹروپولیٹن کارپوریشن نواب شاہ سے آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے کہا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو کہ 65% ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس جو کہ 35% ہے، یہ بنیادی ہمارا نقطہ ہے جس سے پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے اور معاشی طور پر عوام با اختیار ہو سکتے ہیں، خواتین با اختیار ہو سکتی ہیں، نوجوان با اختیار ہو سکتے ہیں۔ تو سیلز ٹیکس کو آپ کم کریں، کسی طرح اس کی شرح کو کم کریں۔ 27% کی شرح ہے، اس کو ہم نے کم کیا ہے اپنے بجٹ میں، اور ہم نے 9 سے 10%، ہم سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں سیلز ٹیکس کو۔ اور اس طرح انڈائریکٹ ٹیکس کی شرح ہو جائے گی 52%، ابھی بھی زیادہ ہے۔ اور ہم نے انکم ٹیکس کو بڑھایا ہے زرعی شعبے میں اور وہ شعبے معیشت کے جہاں کوئی ڈائریکٹ ٹیکس نہیں، ہم نے وہاں پر ٹیکس کا انسیڈنس لگا کر ایک مساوی ٹیکس کا نظام دے کر کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کو بجٹ سے شروع کیا ہے۔ اگر بجٹ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، پاکستان کے مقتدر طبقوں کی، پاکستان کے ان امیروں کی جنہیں آئین میں استثناء ہے کہ وہ کوئی انکم ٹیکس نہیں دیتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو بنیادی طور پر یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو 500 خاندان موروثی سیاست کر رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کرپشن کی وجہ ہے۔ کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کی پارٹیز بھی، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بجٹ میں جو کرپشن ہے، جو انہیرنٹ موروثی کرپشن ہے، اس کو کون ختم کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کی شرح کو بڑھائیں، ڈائریکٹ ٹیکس کی شرح کو سردار بھائی کم کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے کہا ہے کہ سیکیورٹی آف اسٹیٹ کو بھی، جب ہی آپ نے پیسہ رکھ دیا بہت سارا رینجرز پر، پولیس پر، لیکن اگر اس رینجرز اور پولیس کے ساتھ عوام کی اونرشپ شامل نہیں ہے، کہیں آگے بٹھا دیں، ان کو آگے لے آئیں بھائی، ذرا یہ 2 کرسیاں خالی کر دیں، یونس بشیر اور سراج تیلی صاحب، ان کے لیے آپ برابر میں کرسیاں لے لیجیے گا یہاں۔ آپ نے بہت ساری کام کی باتیں مس کی ہیں، آپ اپنے اور دوستوں سے معلوم کر لیجئے گا۔ تھینک یو فار کمنگ، ایون اس کے باوجود بھی آپ آئے، بہت شکریہ۔ تو اسحاق ڈار اگر کے ایم سی کے نامزد میئر سے مشورہ نہیں کریں گے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر کراچی کے لیے کیا ایلوکیشن رکھنی، لاہور کے میئر سے معلوم نہیں کریں گے، لاڑکانہ کے میئر سے معلوم نہیں کریں گے، کراچی کے دیہی علاقوں کی کونسل کے چیئرمین سے معلوم نہیں کریں گے، ایک دیہی کونسل کے کونسلروں سے معلوم نہیں کریں گے، تو اگر وہ 1000 ارب روپے کا بھی پلان بنا لیں، اگر اس میں عام آدمی اور مقامی حکومت کی امنگیں شامل نہیں ہے، اگر وہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، اربن ایریاز میں کیا انفراسٹرکچر چاہیے، رورل ایریاز میں کیا انفراسٹرکچر چاہیے، اگر یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام صرف ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سندھ کا اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام مرکز کا، یہ صرف لوگوں کو خریدنے کے لیے ہے، سیاسی رشوتیں دینے کے لیے ہے،
اور سیاسی بندر بانٹ کے لیے ہے، تو یہ پاکستان کے عوام کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ان کے خون پسینے کی کمائی کو پاکستان کے 500 خاندان موروثی سیاست اور موروثی معیشت کے ماڈل کے ذریعے سے اپنی اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور کوئی اپوزیشن کی پارٹی بھی آج اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے اور بجٹ کو عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں بناتی، اگر بجٹ میں عوام کی امنگیں شامل نہیں ہوتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ کرپشن کی سب سے بڑی بنیاد عوام دشمن وفاقی بجٹ ہیں، عوام دشمن صوبائی بجٹ ہیں، جو عوام کو ٹھینگا دکھاتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں، اور اس بجٹ میں عوام کے وسائل سارے کے سارے اپنے ذاتی کوفرز، خزانوں اور جیبوں میں بھر کر لے جاتے ہیں۔ اصل کرپشن کا آغاز فیڈرل بجٹ سے ہوتا ہے، اور یہ شیڈو فیڈرل بجٹ اس کا توڑ ہے۔ اس میں جو تجاویزیں ہیں وہ مساویانہ ٹیکس کا نظام نہیں ہوگا اگر معیشت کا ہر شعبہ اپنے اپنے حصے کا ٹیکس نہیں دے گا، اگر ساری ٹیکسیبل انکم ٹیکس نہیں ہوگی، صرف تنخواہ دار طبقہ، کارپوریٹ سیکٹر، کچھ صنعت کار صرف ٹیکس دیتے رہیں گے، متوسط طبقہ ٹیکس دے گا، تو اس سے پاکستان کی معیشت کبھی بھی سسٹین نہیں کرے گی، پارٹیسپیٹری نہیں ہوگی۔ ہمارا ماڈل ہے سسٹینیبل اکانومی گروتھ اور پارٹیسپیٹری گروتھ آف اکانومی، یہ ہمارا ماڈل ہے۔ تو ہم نے اس کا فرق بتایا۔ سیکیورٹی میں بھی جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں عوام کو اونرشپ دیں تھرو لوکل گورنمنٹس۔ اگر لوکل گورنمنٹس کو امپلائی کیے بغیر، عوام کی امن کمیٹیاں قائم کیے بغیر، اس لیول پر جائے بغیر، انہیں شامل کیے بغیر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو شاید ہم ہوا میں کریں گے۔ پھر کرپشن کے لیے ہم نے بتا دیا کہ پاناما لیکس کے ساتھ ساتھ جو اربوں ڈالر پاکستانیوں کے سوئس بینک میں ہے اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور جو اربوں روپے کے قرضے لے کر معاف کرائے گئے ہیں، بیڈ لون ڈیفالٹس جو ہیں، بیڈ لون ڈیفالٹس جو ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بھی انصاف ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے کہا ہے کہ ضرورت کی قیمتیں، ضروری اشیاء کی قیمتیں کیسے کم ہوں گی؟ سب سے بڑا بینیفٹ پوری دنیا میں گیا ہے، تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی معیشت کے پروسیس کو بھی ٹریگر کریں، تیزی سے آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے دس بینیفٹ شوڈ گو ٹو دی پیپل آف پاکستان۔ اگر یہ تیل کی قیمتوں کی کمی کا بینیفٹ پاکستان کے شہریوں کو چلا گیا تو ہر گھر کا بجٹ مستحکم ہو جائے گا، اسکول کی فیس دینا آسان ہو جائے گا، علاج کرانا آسان ہو جائے گا، اور سیونگ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، لوگ بچت کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی سرمایہ کاری کا عمل بھی تیز ہوگا، سیونگ ہوگی، انویسٹمنٹ تیز رفتاری سے ہوگی، پروڈکشن بڑھے گی، امپلائمنٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ بڑھے گی، گروتھ ریٹ بڑھے گی، اور پاکستان ایک صحیح معنوں میں آزاد اور خود مختار پاکستان بنے گا۔ اگر ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہو جائیں گے، اگر تیل کی قیمت ہو، تو ہم نے ایک تیر سے کئی ہدف حاصل کیے ہیں۔ تیل کی قیمتیں کم کریں، پیٹرولیم لیوی کا بھتہ ختم کریں، پیٹرولیم لیوی کا بھتہ ختم کریں، اور پیٹرولیم تیل اور تیل کی جو کیا کہلاتی ہیں اس کی مصنوعات، اس پر سیلز ٹیکس کو بھی ختم کریں۔ آپ کی بجلی کے بل بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ جب بجلی میں جو تیل استعمال ہوتا ہے، جب سیلز ٹیکس ختم ہو جائے گا، جب تیل کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو سستا تیل ملے گا، تو بجلی کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ ہماری صنعتی ترقی کی رفتار، ایس ایم ایز کا ایک مشروم گروتھ ہوگا، چھوٹی گھریلو صنعتیں بہت تیزی سے آگے بڑھیں گی۔ تو ایک میجک وانڈ ہے، ایک جادو کی چھڑی ہے کہ تیل کی قیمتوں کو کم کر کے، انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر کے، ختم کر کے آپ اپنی معیشت کو موقع دیں، یہ چانس لیں۔ یہ گیمبل ہے، اگر یہ جوا ہے تو یہ جوا کھیلنے کے لائق ہے، اسے کھیلنا چاہیے۔
اور یہ رسک اور یہ چانس لینا چاہیے. اس کے بعد سوشل اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں نے پہلے بھی بتایا. ریزالونگ انرجی کرائسس, سولر اینڈ ونڈ اینڈ اوشن انرجی, کاسٹ افیکٹو انرجی پروجیکٹس, ٹرانسمیشن ٹی اینڈ ڈی لاسز کو کم کریں. میں آگے اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی دے دوں گا. پھر اس کے بعد سیکٹورل اینڈ بیلنس گروتھ, اس میں انٹیگریٹڈ گروتھ, ایگریکلچر, انڈسٹری, سروس سیکٹر اینڈ انرجی سیکٹر, ان سب کی گروتھ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پلانرز انرجی کی گروتھ الگ پلان کرتے ہیں, ایگریکلچر کی الگ پلان کرتے ہیں, انڈسٹری کی الگ, سروس سیکٹر, یہ سارے سیکٹرز سردار بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ انٹیگریٹڈلی گرو کریں گے, ان کو ایک ساتھ گرو کرانا ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ کوئلہ ایک اچھا طریقہ ہے بجلی حاصل کرنے کا, اور ہمارے یہاں شاید چند سالوں بعد اللہ کرے کہ یہ تھر کا کوئلہ کسی کام آ جائے, لیکن اگر تھر میں یہ پلانٹس بنیں گے تو یہ کامیاب ہوگا. اگر یہ پلانٹ سندھ میں لگیں گے تو کامیاب ہوں گے, اگر یہ بجلی گھر کراچی میں بھی لگے تو کامیاب ہوں گے. اگر امپورٹڈ کوئلہ ہے تو گوادر میں لگا دیں, پورٹ قاسم پہ لگا دیں اور کراچی میں لگا دیں. لیکن اگر پی ایم ایل این اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب کوئلہ گھر, کوئلے کے بجلی گھر اگر پنجاب میں لگا رہے ہیں تو سب سے خطرناک کوئلے کی لاجسٹک ہوتی ہے. یہ انٹیگریٹڈ پلاننگ نہیں ہے. کوئلہ امپورٹ ہو رہا ہے, آپ کراچی سے لے جائیں گے پنجاب, اس سے اچھا کراچی میں یہ کوئلے کے بجلی گھر لگا دیں. کیوں آپ انوائرنمنٹ کو خراب کریں؟ کوئلے کو کراچی سے یا سندھ سے کیوں لے جا رہے ہیں؟ سندھ کو بیس بنا دیں بجلی گھروں کے, وہ آپ کا کالا باغ ڈیم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, آپ کا شاید اور ڈیمز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اگر یہ کوئلے کے بجلی گھر اگر آپ سندھ میں لگا دیں, کراچی میں لگا دیں, گوادر میں لگا دیں, بن قاسم پہ لگا دیں. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا. ڈائیورسیفیکیشن آف ایکسپورٹس کے لیے آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ٹی پہ جو ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکسز ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت گروئنگ فیلڈ ہے. ہمارے بچے ماشاء اللہ آسمانوں پہ نظر کر وہ کیا کہتے ہیں کہ انجم و مہتاب دیکھ, صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. تو وہ موقع کے انتظار میں ہیں. آپ انہیں موقع دیں, 200 گز کی زمینیں دیں, چھوٹے چھوٹے پلاٹ دیں. این ای ڈی کے اسٹوڈنٹس کو وہ ڈرونز بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے, بایو میٹرک بھی بنا کے دے دیں گے. آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ افغانیوں کے کارڈ کیسے بن رہے ہیں پاکستان میں. آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا وہ کون جو ابھی ان کا وہ طالبان کا وہ ملا منصور کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. آپ کو بغلیں نہیں جھانکنی پڑیں گی, آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. ہمارے این ای ڈی کے بچے آپ کو ایسا بایو میٹرک سسٹم بنا کے دیں گے جس میں ملا افغانیوں کا ہاتھ لگے گا اس کے اوپر, مشین کے اوپر وہ لال بتی جل اٹھے گی وہاں سے. یہ پاسبل ہے. یہ ساری چیزیں سائنس ہے, یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ڈائیورسیفیکیشن ایکسپورٹس. اس کے بعد اسٹیٹ بینک کو اور ساری ریگولیٹری اتھارٹی کو, اگر یہ فری مارکیٹ اکانومی ہے اور اداروں کی کوئی خود مختاری ہے, تو ان سب کو اسحاق ڈار صاحب, نواز شریف صاحب کے فیصلوں سے آزاد ہونا چاہیے. ان کے تسلط سے ان کو بالکل آزاد ہونا چاہیے. ہے نیپرا ہے, اوگرا ہے, یہ ساری باڈیز واقعی میں ہونی چاہیے. اس کے بعد آئیے پروویژن آف انسینٹیوز. ہم نے کہا ون ونڈو آپریشن ہو سرمایہ کاری کے لیے, ایس ایم ایز کو پروموٹ کریں, لگژری آئٹمس کو بین کریں, بیوروکریسی کے سرخ فیتے کی مداخلت کو سرمایہ کاری کے عمل میں بالکل کاٹ دیں اور اڑا دیں. اس کے بعد کاسٹ آف پروڈکشن اینڈ ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کو ختم کریں. دس از آلسو پاسبل. امپلائمنٹ, ایکسلریٹ گروتھ, جنریشن. اس کے بعد انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو بھی فوکس کریں. بلوچستان, انٹیریئر ایریا, انٹیریئر سندھ, ہزارہ ریجین, سرائکی ریجین, کے پی کے علاقے, فاٹا اور گلگت اور بلتستان, آزاد کشمیر, ان علاقوں کو بھی ٹینڈم میں ایک ساتھ چلائیں اور یہاں بھی مواقع کریٹ کریں, اپرچونٹیز کریٹ کریں. ہر چیز پیسے سے نہیں ہوگی, پالیسی سے ہوگی. پالیسیز اکانومی فرینڈلی ہونی چاہیے جہاں اکانومی کی گروتھ ٹریگر کرے. اس کے بعد خاص طور پہ ہم نے کہا ہے اپ گریڈیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن
of the civic infrastructure in urban areas, particularly big cities, is pivotally important as they are engine of growth in today's economic era. اور میں نے وہ سلائڈ دکھا دی, وہ پھر سے دکھا دیجیے گا آخر میں سلائڈ, ابھی نہیں, آخر میں اسپیشل سلائڈ پھر سے دکھائیے گا, ابھی نہیں. پھر کلائمیٹک چینج کے تھریٹس کیا ہیں. شیڈو بجٹ آلسو پرووائڈ means to fight climatic change by allocation of funds for forestation, plantation drive, social awareness and implementation to keep our atmosphere clean from pollution and to keep our temperature in control. One of the special areas focused this year is to address the threats of climatic change, heat wave, heat stroke. میں نے پہلے بیان کیا. ٹیکس ایگزمپشن ٹو آئی ٹی انڈسٹری میں نے پہلے بتا دیا ہے. اب ہمیں پیج نمبر 23 پر میجر پروپوزلز, ایلیمینیشن آف کرپشن ہے, تھرڈ ٹیئر سے ہمیں رائے لینی, ریپیٹ ہو رہا ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ریشیو کو بہتر کرنا ہے. ایگزاربیٹنٹ ریٹس آف انڈائریکٹ ٹیکسز ہیز ٹو بی ایڈریسڈ, اسپیشلی ریڈکشن ان آئل اینڈ گیس پرائسز. یہ جو جی آئی ڈی سی لگا تھا لاسٹ ایئر, گیس انفرا اسٹرکچر ڈیولپمنٹ سرچارج اور واٹ سیس, سوری, گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ فائنینشیل اور جو مورل جو سائیڈ ہے یہ امورل بھی ہے, انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور ان لافل بھی ہے. یہ سیس اگر لگتا بھی تو یہ صوبوں کا حق ہے, یہ وفاق اپنے پاس رکھ رہا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد اور این ایف سی کے بعد, اس پر مرکز کا حق نہیں ہو سکتا. اور سندھ کے پاس جب گیس ہے تو سندھ کے لوگوں سے یہ سیس نہیں لیا جانا چاہیے. بلوچستان والوں کو ضرورت نہیں ہے, تو جہاں یہ کون سی ٹاپی, ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا پائپ لائن ہے ٹاپی, 2 سے 4 ارب ڈالر میں یہ لگے گی اور اس کا بھتہ پیسہ وصول کیا جا رہا ہے کراچی والوں سے اور سندھ والوں سے. جبکہ آئین میں جو ہمیں تحفظ ہے وہ ہماری گیس ہمیں مل رہی ہے, تو پھر اگر پنجاب کے لیے یہ گیس چاہیے تو یہ ٹاپی کے لیے بھتہ ہم سے نہیں لیا جانا چاہیے. جنہیں گیس چاہیے, جہاں گیس کی ضرورت ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ وہاں سے یہ سرچارج لے لیں, یہ سیس لے لیں, لیکن یہ ارریشنل ہے, یہ ان لافل ہے اور انجسٹ ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر بھی آواز اٹھاتے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. پھر ہم نے کہا ہے کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی ہیمریجنگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پروفیشنل مینجمنٹ چاہیے, پروفیشنل بورڈز چاہیے, اور کوئی پبلک پرائیویٹ جو سیکٹر پبلک پرائیویٹ پارٹیسپیشن کا ماڈل چاہیے. وہ پیور پرائیویٹائزیشن شاید نہیں چلے گی, لیکن ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل شاید کام آ سکے. پی آئی اے, اسٹیل ملز اور جو یہ بڑے بڑے پی ایس سیز ہیں, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. پھر ہم نے انڈسٹریل زون, دیکھیں پہلے سے ہی بہت ہے انڈسٹریل زون, ہم سمجھتے ہیں کہ اب نئے انڈسٹریل زونز کی ضرورت نہیں ہے, انہی کو ٹھیک کریں. لیکن cost effective industrial zones can be established backed with alternate energy. اگر alternate energy ہے تو ضرور بنائیں, in collaboration with private sector آپ بنائیں. SMEs including cottage industry کو زیادہ فروغ دیں. SMEs میں will be dedicatedly established and promoted with the purpose to harness fully the potential of women workforce. جو ہماری women workforce ہے یہ women empowerment ہے, کاٹیج انڈسٹری کے ذریعے اس کو پوری طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پھر اسکالرشپ پروگرام میں اضافہ ہونا چاہیے یوتھ امپاورمنٹ کے لیے, اور جو باہر کی اسکالرشپ آئے اس کی پورے ملک میں تقسیم منصفانہ اور مساویانہ ہونی چاہیے. ابھی سارے صوبوں میں یہ اسکالرشپ برابر تقسیم نہیں ہوتی. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر کو بھی شاید نہیں ملتی, فاٹا والوں کا تو شاید نمبر ہی نہیں آتا. تو ہمیں اس کو بھی سوچنا چاہیے. پرائس کنٹرول کے لیے کنزیومر رائٹس کی بھی ریگولیٹری باڈیز ہونی چاہیے. کمپٹیشن کمیشن کو زیادہ امپاور کیا جانا چاہیے. یہ بھی عوام جو ریسیونگ اینڈ پر ہیں ان کے لیے
اچھا اس کے بعد کنزیومر رائٹس پر میں نے بات کی, ریشیو بٹوین کرنٹ. اچھا پھر ہم نے ہمارا جس طرح آمدنی کو بڑھا رہے ہیں ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح کو بڑھا کر, اور سیلز ٹیکس کو تھوڑا ریشنلائز کر کے نیچے لا کے, اور بجلی تیل گیس پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کو ختم کر رہے. تو یہ ہمارے میجرز ہیں, اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ بجٹ کا آؤٹ لے ہمارا حکومت سے زیادہ بیلنسڈ اور بہتر ہوگا. یہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں, ہم ضمانت کر رہے ہیں, یہ چانس ہم لینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو بھی کم کر رہے ہیں. حکومت کا ترقیاتی بجٹ 18% ہے اور ہمارا ترقیاتی بجٹ 27 سے 30% ہے, 30%. تو تقریباً حکومت سے تھوڑا سا زیادہ ہے, صوبوں کو ملا کر 30% ہے, اور سنگل ہینڈیڈلی 27% ہے. گورنمنٹ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اس 18%, ہمارا 27%. اب آگے آئیے ادر پروپوزلس, میں کسی جگہ اس کو لے آؤں گا. اچھا ایک ہے انوائرمنٹ اینڈ ایریڈیکیشن, سیکورٹی انوائرمنٹ کو بہتر بنانا. کمیونٹی پولیسنگ از ویری امپورٹنٹ. وداؤٹ having community police in place, this environment cannot be rid of the fear of insecurity because of extremism, violence and terrorism and crime. It cannot be addressed unless you have some community policing and neighborhood watch and ward, and some peace committees like interfaith, intersectarian, interreligious, interethnic committees in mohallas, coordinated by the district chairman, elected chairman and SSP, senior superintendent police. Agar ye karen to this will ensure the ownership of the people in security, environment, peace, stability, crime free society, crime free Karachi, crime free Pakistan. Infrastructure development of primary cities میں ہم نے خاص طور پہ کراچی کو ماڈل بنایا ہے. ہم آخر میں بتائیں گے کہ ہمارے کی فیکٹرز کیا ہیں, ہم ریپیٹ کریں گے کی فیکٹرز کیا ہیں دیٹ ول گارنٹی این اکانومک بوم ان پاکستان, اینڈ ون آف دیٹ از دی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ان دا بگ سٹیز آف پاکستان. بیکاز کتنا بھی ہم رورل ایریاز کو ڈیولپ کر لیں, اگر وہ اربن ایریاز کی کاسٹ پر ہوا اور اربن ایریاز کے انفراسٹرکچر, صفائی, گٹر, پانی, اگر ہم نے ان مسائل کو حل نہ کیا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی اوور آل گروتھ سسٹین کرے اور عوام کی اس میں پارٹیسپیشن ہو. یہ ماڈل کریٹ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماس ٹرانزٹ پروگرام ان کراچی از مسٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں ریوائول آف سرکولر ریلوے پروجیکٹ $1.5 بلین ایلوکیشن از مسٹ. کہاں سے آئے گا ہم آگے بتاتے ہیں. K4 فرسٹ فیز 260 million gallons additional water is must. 65 million gallon immediate water supply is must, and upgradation and rehabilitation of all 5 major pumping stations of Karachi, Dhabeji, Pipri, NEK, Hub and one other. یہ نارتھ ایسٹ کراچی, یہ سارے کے سارے پانچوں کی اپگریڈیشن ریہیبلیٹیشن یہ ہو جائے گی. کراچی will not look back, Pakistan will not look back. Karachi will have a mushroom growth of domestic and cottage industry. لیاقت آباد, کورنگی, شاہ فیصل کالونی, ناظم آباد, آپ کی ساری کچی آبادیوں میں ہماری عورتیں, ہماری بیٹیاں کام پر لگی ہوں گی, جابز ہوں گے. ہمیں جابز کے لیے باہر نہیں جانا ہوگا, لوگ ہمارے یہاں جابز مانگنے آئیں گے. یہ انفراسٹرکچر ہمیں صحیح کرنا ہے. اس کے بعد سوشل سیکٹر کا میں نے بتا دیا. ایجوکیشن اور ہیلتھ پر GDP کا 5% جانا چاہیے. اس بجٹ میں 4%, اگلے بجٹ میں 5%. پھر ہمیں یہ انسینٹیوز بھی دینے ہیں. یوتھ اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ, گرامین بینک, مائکرو فائنینس, پروفیسر یونس, میجک, 6 million women empowered, 7 million. اینڈ بنگلہ دیش کی آج ایکسپورٹ, ہم نے تو شرم کے مارے کمپیئر ہی نہیں کیا. ہم نے ویتنام سے کیا اور قازقستان سے کیا, ہم نے بنگلہ دیش سے اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کیا. تم روٹے ہم چھوٹے, جب کہا تھا کہ دمادم مس کلندر, جب الگ ہوا تھا ہم نے کہا سیلاب آتے ہیں, لائبلٹی ہیں, اینڈ لک ویئر بنگلہ دیش از ٹوڈے. تو یہ فرق ہے ہماری ان کی سوچ اور ویژن میں اور ہماری سوچ اور ویژن میں.
تو ہم نے کہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو صحیح کریں, کوئلے گھر پورٹس پر لگائیں یا جہاں کوئلہ نکلتا ہے, اور کول اور آلٹرنیٹ انرجی کو اپنا بیس بنائیں ٹو میٹیگیٹ انرجی کرائسس. پھر ہم نے ایجوکیشن کا کہہ دیا 5%, مائکرو فائننس, وینچر کیپٹل فائنینسنگ, کوآپریٹو فارمنگ اینڈ مارکیٹنگ, ایگریکلچرل ریفارمس, اسمال میڈیم enterprises reforms, labor intensive and value added products industries and exports be given a special concession. جہاں ویلیو ایڈیشن ہو رہا ہو, جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہو, ان کو اور زیادہ آپ کو انسینٹو دینے کی ضرورت ہے. پھر ہم کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے رول کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ان کا ایکسپوجر, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں, مائننگ اور منرل ڈیولپمنٹ میں, اور لو کاسٹ ہاؤسنگ میں. یہ 3 سیکٹرز ہیں, منرل اینڈ مائننگ, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اینڈ ہاؤسنگ انکلوڈنگ لو کاسٹ ہاؤسنگ, جس کو اسپیشل انسینٹو دے کے آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر پاکستان بلوچستان دے دیں, کراچی سندھ کا کوسٹ دے دیں, آپ کو یہ یہاں جادو کر کے دکھائیں گے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے مشوروں کو بھی شامل کیا جائے. یہ ہمارے بجٹری پروپوزل میں شامل ہے کہ سارے چیمبرز آف کامرس اینڈ پرٹیکولرلی آف کورس کراچی چیمبر آف کامرس, ان کو بھی ساتھ لیا جائے. پھر ہم نے ایک بات آخر میں کہی ہے کہ یہ سی پیک از اے پروگرام وچ اونلی از اے سلیکٹو پروگرام. صرف گوادر تک بلوچستان کے راستے سے تو جانا مجبوری ہے, اس لیے یہ پنجاب اور شاید بلوچستان کا منصوبہ ہے. اس میں سندھ کہیں نہیں ہے, کراچی کہیں نہیں ہے. اگر کراچی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے تو کراچی کے ساتھ انٹیگریٹ 2 طریقے سے کریں گے. ایک, بسما سے لے کر کراچی تک 300 کلومیٹر کا ایک ٹریک کوریڈور اس میں ڈالیں, تب جا کے یہ سی پیک نیشنل منصوبہ ہوگا, ورنہ یہ نیشنل نہیں ہوگا. اور سرکولر ریلوے کے لیے اگر جائکا اور جاپان سے پیسے نہیں ملتے تو $1 ارب 45 ارب ڈالر میں سے نکالنا مشکل نہیں. اور 45 ارب ڈالر میں سے 35 ارب ڈالر تو بجلی گھروں کے لیے ہے, اور وہ بھی کوئلے کے بجلی گھروں کے لیے, اور وہ بھی یہ سارے راستوں پر پنجاب میں بلوچستان میں لگ رہے ہیں, جہاں پر بلوچستان میں تو پھر بھی صحیح ہے, گوادر پورٹ جب بن جائے گی تو آسان ہوگا. کراچی پورٹ ہے, کراچی میں کوئلہ بجلی گھر لگنے چاہیے. پھر اس کے بعد ہر مزدور کی تنخواہ کم از کم 20,000 روپے ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے, تجویز بھی. اب ہمارے صنعت کار تاجر اس کو کتنا فیزیبل اور کس طرح سمجھتے ہیں, ہم آپ سے انٹریکشن کریں گے, اور ہم پورے پاکستان کے چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری سے بھی کریں گے, اور کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے جو خط افلاس اور خط غربت سے نیچے طبقہ ہے اس کو اوپر کیسے لانا. آخری بات, پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز سارے صوبوں میں تقسیم ہونی چاہیے, نہ کہ صرف وفاق کے پاس رہنی چاہیے. پھر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گریٹر رول ہاؤسنگ میں, آئی ٹی پارکس میں, انڈسٹریل زونز, آلٹرنیٹ انرجی, ایجوکیشنل, میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی سٹیز میں اوورسیز پاکستانیوں کو دے دیں. یہ سارا رول, آٹو موبائل انڈسٹری, اسپیئر پارٹس, یہ سارا کام آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں اوورسیز پاکستانیوں کو. آپ لکھ لیں, آپ کا پاکستان پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. ایفیکٹس آف پروپوزل میں نے دیے ہیں, لیکن میں یہ آخر میں ایک پیج میں ایک چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا, کوئی ہوا میں ہم بات نہیں کریں. آپ میں سے کوئی بھی میڈیا کریٹیکل ہو کے ہمیں چیلنج کرے کہ آپ کا یہ فگر کی بیس کیا ہے. We will show you the calculation that how we have arrived at this figure. ہم ایسا نہیں ہے کہ جگولری آف فگرز ہے. دس از پیورلی عوام دوست, معیشت دوست, ایک ترقی پسند, ایک پروگریسو بجٹ ہے یہ, اینڈ اے ریلیٹیولی بیلنس بجٹ آلسو. اب میں آپ کو بجٹ کے اعداد و شمار پیش کرنے سے پہلے پائی چارٹ دکھاتا ہوں. ذرا پائی چارٹ دکھا دیں. اب ہم ختم کر رہے ہیں اپنی ساری پریزنٹیشن کو. اس میں ہم نے 2 بنائے, ویئر دی منی کمز فرام, پاکستان میں پیسہ کہاں سے آتا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ویئر دی منی شوڈ کم فرام, آنا کہاں سے. مطلب یہ ہے کہ ویئر دا ورلڈ از ٹوڈے واٹ اٹ از ٹوڈے,
ہم نے جواب دیا ہے کہ ہاؤ اینڈ وائی the world is where it is today. ہم نے یہ بھی بتایا کہ دنیا کہاں پر ہے, قازقستان کہاں ہے, ویتنام کہاں ہے, چائنا کہاں ہے, انڈیا کہاں ہے. ان سب کے بجٹ کو, اکانومی کو اسٹڈی کر کے بتایا ہے کہ ہمارے یہاں یہ روایتی بجٹ میں پیسہ کہاں سے آتا ہے. اور اس میں پیٹرولیم لیوی کے بھی ہم نے شو کیے. ہم نے اپنا جو بڑا پائی چارٹ کا وہ جو سرکل دکھایا ہے اس میں پیٹرولیم لیوی کو, سیلز ٹیکس کو, بجلی اور گیس کی قیمتوں کو, وہاں سے پیسہ ہم نے کہا یہ بھتہ ہے, یہ عوام سے نہیں لیا جانا چاہیے. ہم نے اپنے بڑے چارٹ میں دکھا دیا کہ پیسہ نہیں آنا چاہیے. یار وہ لیزر میرے لیے نہیں لائے تھے کہ میں اپنی وہ لال بتی سے بتاتا. تو اب اچھا, اب آئی لال بتی, نیچے کرو نیچے, اور رائٹ, ہاں یہ یہاں ہم نے, ہاں اسی جگہ ہم نے یہ ڈیوٹیز ختم کر دی ہیں. پھر ہم نے یہ دکھایا ہے کہ سیلز ٹیکس ہم نے ریشنلائز کیا ہے, بہت کم نہیں کیا, لیکن انکم ٹیکس کو ہم نے جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کیا ہے. اس کی بیس بڑا کو, اس کی آمدنی کو جو رائٹ سائڈ پر ہے اس میں ہم نے اضافہ کر دیا ہے. سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس کی بیس کو براڈ کیا. سو broadening of tax base is one of the pillars of key factor of our proposal, one of the. پھر اس کے بعد پیسہ کہاں سے آنا چاہیے, کہاں خرچ ہونا چاہیے. اسی طرح پیسہ خرچ کہاں کیا جاتا ہے اور خرچ کہاں ہونا چاہیے, یہ فرق بھی ہم نے بتایا ہے کہ یہ خرچ ہو رہا ہے الل تللوں میں نان ڈیولپمنٹ, اور سیکیورٹی کے نام پہ بہت سارا پیسہ ویسے ہی لے جایا جاتا ہے. ڈیفنس میں ہم نے ایک ایریا کو ٹچ کیا ہے, بہت زیادہ ہمارے بھی پر جلتے ہیں, تو ذرا سا نیشنل ڈیبیٹ ہو جائے, سب فیصلہ کرے تو ہم بھی کریں گے, ہم تو صاف بتا رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ جو پینشن جو سول ایڈمنسٹریشن سے, سول سے دی جا رہی ہے, وہ پینشن پھر سول سے نہیں دی جانی چاہیے. جو ریٹائرڈ ہمارے, وہ پینشن بھی اس بجٹ سے, ڈیفنس کے بجٹ سے جانی چاہیے. کم از کم یہ ہم ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں. یہ پروپوزل, یہ ہمارا آئیڈیا ہے, لیکن اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اب آئیے, تو ہم نے یہ ساری چیزیں اس پائی چارٹ میں سمجھائی ہے. اور بڑا خرچہ کہاں پر ہونا چاہیے. پروونسز کو ہم نے 33% ٹرانسفر کیا, جبکہ حکومت 28% ٹرانسفر کرتی. ہم نے کہا صوبوں کو اور دے, ٹھیک ہے, ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں زیادہ. اور صوبوں کا بھی پھر فرض ہے کہ سارا اپنے پاس نہ رکھیں, وہ مقامی حکومتوں کو دے, بلدیاتی اداروں کو دے, جو ان کا پیسہ دبایا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, ان کے بھی ٹیکسز کھا رہے ہیں. 6 مہینے سے بلدیاتی ادارے مکمل نہیں ہوئے. تو یہ ساری باتیں بھی جو ہیں وہ غور طلب ہیں اور تشویشناک ہیں, خطرناک ہیں اور خوفناک ہیں. اس سے لوگوں میں کوئی اچھا رجحان پیدا نہیں ہو رہا. ان کے جائز نمائندے کام نہیں کر رہے, ان کے اپنے ٹیکسوں کو استعمال نہیں کر رہے. یہ میرے برابر میں وسیم اختر یہاں پر اور ارشد وورا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 6 مہینے سے انہوں نے کمر کس لی ہے, کمر بستہ ہو گئے, لیکن ان کا ٹیکس ان کے پاس نہیں, ان کے اختیارات ان کے پاس نہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو ہم نے اس میں یہ بھی ایکسپلین کیا ویئر دی منی شوڈ گو. تو ہم نے کہا ہے کہ صوبوں کو جائے, اور پی ایس ڈی پی میں حکومت 950 ارب روپے لگاتی ہے, ہم نے 1200 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں دیے ہیں, 250 ارب روپے ہم نے اس سے زیادہ دیے. ڈیفنس میں ہم نے کرٹیل نہیں کیا ہے, حکومت جتنا دیتی ہے ہم نے بھی اتنا ہی پروپوز کیا, لیکن ہم نے یہ جو پینشن ہے اس کے ایشو کو ہم نے ضرور ریز کیا. اب آپ آگے آئیے, اب میں بجٹ پیش کر رہا ہوں. یہ اعداد و شمار ہے ہمارے, اس کے بعد آپ کی چھٹی. آپ نے بہت وقت دیا. میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر غور کریں تو ایکسپیکٹڈ بجٹ یا آخری 3 کالم میں حکومت کا, 4تھے کالم میں اور 6ٹھے کالم میں ہمارا پروپوزڈ شیڈو بجٹ ہے. اگر آپ 4,500 ارب کے کل محاصل ریونیو ہے ایکسپیکٹڈ حکومت کا, ہم نے اس کے مقابلے میں رکھا ہے 5,000 کتنا 300. ہمارا ٹوٹل ریونیو کا بیس 800 ارب روپے زیادہ ہے. اسی لیے صوبوں کو جب ہم نے نیچے تھوڑا زیادہ دیا تو حکومت کے پاس بچتا ہے 2900 ارب, اور ہمارے پاس کتنا بچ رہا ہے 3400 ارب. یعنی 800 ارب کے اضافی وسائل ہم جمع کر رہے ہیں حکومت کے مقابلے میں, اور صوبوں کو 300 ارب روپے زیادہ دے رہے ہیں, اور وفاق کے پاس 500 ارب زیادہ بچ رہے ہیں. یعنی جو اضافی 800 ارب ہیں اس میں سے صوبوں کو 300 ارب زیادہ دے رہے ہیں,
اور مرکز کے پاس 500 ارب روپے اضافی بچ رہے ہیں. یہ ہم نے کیا. یہ تو اوپر انکم سائڈ ہے, ریونیو. اس کے بعد ایکسپینڈیچر سائڈ ہے. ایکسپینڈیچر سائڈ میں ہم نے جو اخراجات ہیں حکومت کے وہ ہیں 3800 ارب, اور ہم نے پروپوز کیے 3300, یعنی ہم نے 500 ارب کے کم اخراجات کیے ہیں. یعنی 500 ارب کی اضافی آمدنی اور 500 ارب کے کم اخراجات. اس کا مطلب اگر حکومت کا بجٹ خسارہ 2000 ارب کا ہوگا تو ہمارا بجٹ خسارہ 1000 ارب کا ہوگا, کیونکہ ہم نے حکومت سے 500 ارب کے کم اخراجات کیے اور 500 ارب کی زیادہ محاصل حاصل کیے منصفانہ ٹیکس کے نظام کے ذریعے سے. تو اس سے بجٹ کا خسارہ کتنا کم ہو گیا؟ 1000. اور حکومت اگر 1000 ارب کا خسارہ کہتی تھی تو پھر قرضے بھی 1000 ارب روپے کے زیادہ لیتی تھی. جب یہ 2000 ارب کے قرضے حکومت لیتی ہے تو پھر سراج تیلی کے لیے زبیر موتی والا, مجید عزیز اور چیمبر آف کامرس کے میرے اور دوست جو یہاں پر بیٹھے ہیں, یونس بشیر, پھر اور ان کے ساتھ جو اسمال ٹریڈرز ہیں, انویسٹرز ہیں, یہ کراؤڈنگ آؤٹ ہو جاتی ہے بینک اویلیبلٹی آف کیش. چونکہ پھر آپ کے لیے لون نہیں بچتا, 1000 ارب حکومت 2000 ارب میں سے 1000 اور لے جاتی ہے, تو ہم نے آپ کے لیے 1000 ارب روپیہ آپ کے لیے بچایا کہ آپ قرضے لے کر آپ صنعت کاری کریں, سرمایہ کاری کریں, اور چھوٹا ایس ایم ایز جو ہے اس کو ہم فروغ دیں, جو ہماری بیک بون ہے. اب میں نے اکانومی کے انڈیکیٹرز اس طرح رکھے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی اس سال 30,000 ارب روپے ہوگا, پیج نمبر 33. ٹوٹل بجٹ ڈیفیسٹ حکومت کا 2000, ہمارا 1000. حکومت کا ڈیفیسٹ 7%, ہمارا 3.5%, ہمارا آدھے ہے بجٹ ڈیفیسٹ. حکومت کی گروتھ ریٹ 6%, ہماری 8%, ہماری اس سے زیادہ ہے. تو یہ ہے فگرز. اور اس کے بعد ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہے جو نوٹس ہیں ہمارے, نوٹ 1, نوٹ 2, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہم نے کس طرح انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کیا ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھایا. یہ نوٹ 1 میں اگر آپ چاہیں تو اس کو پیج نمبر 34 پہ دیکھ لیں گے. پھر ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہے نوٹ 2 میں, نوٹ 3 میں, 2.1, نوٹ 3 میں ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکس یا انکم ٹیکس کیسے بڑھا. جب ہم نے ریشنلائز کی بیس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی ہم نے کم کیا, جو ہمارے لحاظ سے وہ بھی بھتا ہے, تو ہم نے یہ کہا کہ کسٹمز ڈیوٹی بھی بڑھی ہے, اسمگلنگ کم ہو رہی ہے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مس یوز کم ہو رہا ہے, انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ, یہ سارے معاملات امپورٹ ایکسپورٹ میں یہ بھی بہتر ہو رہے ہیں, کیونکہ تاجروں کا, صنعت کاروں کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھ رہا ہے. جب آپ کے اوپر اعتماد بڑھے گا تو یہ جو لوگ کچھ چوری چکاری کر رہے ہیں وہ چوری چکاری بھی کسی نہ کسی طریقے سے رکے گی, اور کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی, اور امپورٹ ڈیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا, سیلز ٹیکس بھی بڑھے گا, اور انکم ٹیکس بھی پھر ان ساری چیزوں پر انکم ٹیکس بھی جو ہے وہ زیادہ آئے گا. اور کارپوریٹ سیکٹر جو 700 ارب کا ٹیکس دیتا ہے وہ 800 ارب کے دے دے گا, جو امپورٹ اسٹیج پہ 350 ہوتے ہیں وہ 350 ہو جائے گا. سیلریڈ کلاس کے اوپر اتنا لوڈ نہیں ہے. ایگریکلچر پہ ہم نے کہا ہے کہ جو ابھی 5 ارب بھی نہیں ہے وہ 200 ارب ایگریکلچر سیکٹر سے ہوگا. یہ تو ہم نے اپنی شیڈو بجٹ سے کمپیئر کیا نا لاسٹ ایئر کے, لیکن اس میں اضافہ ہوگا اور ادر ریسورسز سے بھی ہوگا. تو اس طرح ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس 2200 ارب ہوں گے. حکومت کہتی ہے 1200 ارب, ہم کہتے ہیں 2200 ارب. تو یہ ہمارا مین جو حکومت کا ہمارا فرق ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس پہ نہیں جا رہا. پھر ایکسپینڈیچر کی میں نے ساری بات بتا دی, اس کو میں اسکپ کرتا ہوں, وہ آپ بتائیے گا. ابھی یہ ادرس ہو گیا. پھر ہم نے دیکھے سبسڈی گرانٹ کے کلچر کو بھی کہا ہے کہ اس کو ختم کریں, لیکن گریجولی. پہلے سرکولر ڈیٹ کو سبسڈی سے مینیج کر لیں, بھلے ورلڈ بینک, IMF کچھ بھی کہیں, لیکن آپ کو یہ سرکولر ڈیٹ مینیج کرنا پڑے گا. اور فوڈ اور فرٹیلائزر پہ آپ سبسڈی تھوڑی جاری رکھیں. یہ بھی کہ باقی AJ گلگت بلتستان, بلوچستان, ریلوے, اور ان کو تھوڑا ریلوے کو ہم نے تھوڑا کم کیا ہے
کیونکہ وہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں کچھ سیکشن کو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے جا سکتے ہیں, اور اس طرح ہم نے اوور آل اس کو بھی کم کیا ہے. باقی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر حکومت کا 950 کا ہے, ہمارا 1200 کا ہے, تو یہ ان کا ہمارا بڑا فرق ہے. پھر ہم نے بڑے شہروں کو دیا ہے پیج 42 پر 100 ارب روپے کراچی کے لیے, لاہور کے لیے 55 ارب روپے, راولپنڈی اسلام آباد 36 ارب, حیدرآباد 12 ارب, فیصل آباد 12 ارب, پشاور 5, ملتان 5, کوئٹہ ادرس 5, اس طرح ہم نے شہروں کو ان کی میٹروپولیٹن گورنمنٹ, میونسپل گورنمنٹ کو بھی ہم نے کہا ہے ان کے پروجیکٹس لے کر ان کے پروجیکٹس کے اگینسٹ انہیں یہ گرانٹ دینا بہت ضروری ہے اگر ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اچھا, پھر ہمارا فارن ڈیٹ کتنا ہے, لوکل ڈیٹ کتنا ہے, یہ ہم نے ڈیٹ مینجمنٹ پر بھی ایک بات کی ہے, اور جو ڈیٹ مینجمنٹ کا لا ہے اس سے تجاوز کیا جا رہا ہے, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پر بھی کوئی پارلیمان کی کوئی ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم نے پھر آخر میں 44 پیج پہ ہماری گروتھ ریٹ کتنی ہے, ڈیفیسٹ کتنا ہے, پرسنٹیج آف جی ڈی پی کیا ہے, بجٹ آؤٹ لے پر آتے کہ کتنے ارب کا بجٹ ہے. حکومت کا بجٹ ہوگا 4800 کا, لیکن بڑے خسارے کا بجٹ ہے. ہمارا 4500 کا, لیکن کم خسارے کا بجٹ ہے, زیادہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ ہے, زیادہ عوام دوست ہے, ان کو ریلیف دیتا ہے. یہ ایم کیو ایم کا الطاف بھائی کا شیڈو بجٹ ہے. باقی لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے اخراجات کیسے کم کیے, آمدنی کیسے بڑھائی. آخر میں ریفارم ایجنڈے کے بغیر بھی ہم آگے ٹیکس ریفارمز, فسکل ریفارمز, فائنینشیل ریفارمز, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز, پولیٹیکل ریفارمز, یہ سارے ریفارمز بھی اگر آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر نہ آئے تو بجٹ کا فائدہ نہیں ہے, بجٹ کی ایلوکیشن کا فائدہ نہیں ہے. سینسس ہونا بہت ضروری ہے, مجھے وسیم بھائی نے یاد دلایا, ہم اس میں مس کر گئے. سینسس از ویری امپورٹنٹ فار ایک صحیح اعداد و شمار کے لیے. سینسس کے بغیر آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ مزید صوبے بن سکتے ہیں تو یہ پولیٹیکل ریفارمز میں اور ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں آئے گا. ایلیمینیشن آف کرپشن اینڈ افیکٹو لا, نیب کے قانون کو بہتر بنائیں آپ, اور لینڈ اینڈ ایگری کلچر سیکٹر ریفارمز از امپورٹنٹ. اور آخر میں ڈیموکریٹک ریفارمز میں آرٹیکل 140A کے تحت وسیم اختر بھائی, ارشد وورا بھائی کو اختیارات دیجیے. اور اس کے بعد کمیونٹی پولیسنگ, نیبرہڈ واچ اینڈ واٹ, ایتھنک انٹر سیکٹرین ہارمونی کو پروموٹ کریں. نیشنل فائنینس کمیشن بھی, مردم شماری اگر 8 سال سے نہیں ہوئی تو نیا نیشنل فائنینس کمیشن جو کہ ڈیو تھا 5 سال کے بعد 7 سال ہو گئے ہیں, نیشنل فائنینس کمیشن بھی نیا ایوارڈ ڈیو ہے, بنا ہی نہیں ہے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کام نہیں کر رہی ہے. تو یہ سارے نیشنل ہیں. پھر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے لیے مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اور آخر میں نیشنل فائنینس کمیشن پھر آ گیا. اس کے بعد میں یہ تفصیل نہیں پڑھ رہا. ہم نے فسکل اینڈ لیجسلیٹو میجرز دیے کہ انکم ٹیکس میں جو آپ کو مشکلات آتی ہیں, میرے ٹریڈرز کو, بزنس کمیونٹی کو اور انڈسٹریلسٹ کو, اس کو کیسے دور کیا جائے. یہ آپ کی باہم مشورے سے ہم نے یہ اٹھائیں. ہم اپنے بجٹ تقریر میں وہاں پر انشاءاللہ اٹھائیں گے. تو کوئی 17 پوائنٹس ہیں انکم ٹیکس ریفارمز کے لیے, اور کوئی سیلز ٹیکس ریفارمز کے لیے ہم نے 11 پوائنٹس دیے. ارشد وورا بھائی کے کچھ پوائنٹس اس میں نہیں آ سکے ہیں, میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, وہ ہم نے ایڈیشنل اس میں دیے ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے لیے. تو میں اس کو نہیں پڑھا, اس کو اسکپ کرنا ہوں. اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل فائنینس کمیشن آرٹیکل 160 میں بنتا ہے, اس میں لوکل گورنمنٹ کی ریپرزینٹ, جیسے صوبوں کے منسٹرز ہیں اسی طرح لوکل گورنمنٹ کی نمائندگی میئرز بھی نیشنل فائنینس کمیشن میں ہونے چاہیے. آرٹیکل 160 میں یہ کانسٹیٹیوشنل ترمیم بھی ہونی چاہیے. ہم نے آئینی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, ہم نے مالیاتی لحاظ سے, ہم نے پوری دنیا کے رجحانات کو دیکھ کر ہم نے اپنے ان بچوں کو بٹھا کے گوگل پر ریسرچ کرائی ہے, پوری دنیا کی خاک چھانی ہے, اور اس کے بعد یہ چوتھا مسلسل شیڈو بجٹ, وفاقی بجٹ آپ کے سامنے رکھا ہے. آج شام کو یہ اسحاق ڈار صاحب کو بھی اس کی کاپی روانہ کر رہے ہیں کہ پرسوں جب وہ پیش کریں اور کچھ دنوں بعد اس بجٹ کو منظور کرے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بجٹ کی یہ ساری تجاویز اس میں انشاءاللہ شامل ہونی چاہیے. یہ مسٹ ہیں. دی present stalemate of economy must and should end
معیشت کا موجودہ جمود اگر ختم نہیں ہوا تو اٹس مور اینڈ مور بیکمنگ ان ناؤ اور نیور سچویشن. اب نہیں تو پھر کبھی نہیں والی صورتحال آ رہی ہے. کراچی والوں کو مل کر، یہاں کی سیاسی جماعتوں کو، یہاں کے بزنس لیڈرز کو، ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہوگا. یہ پاکستان کی جنگ ہم لڑیں گے اگر ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے. پاکستان کے استحکام کی جنگ ہوگی. پاکستان کی آزادی خود مختاری کی جنگ ہے اور ہمیں اسے پرامن طریقے سے لڑنا ہے. ہمیں ہر فورم پر آواز اٹھانی ہے اور ایک دوسرے کی آواز میں آواز ملانی ہے. میں بزنس لیڈرز کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کا شکریہ. وہ 5-6 سلائیڈیں آخر میں ایک بار پھر دکھا دیں، جو اسپیشل سلائیڈز ہیں، جو کی فیکٹر ہیں کہ کیسے ہماری معیشت ایک سسٹینیبل راستے پر چلے گی کہ مسلسل ترقی ہو، رولر کوسٹر رائڈ نہ ہو، اور کیسے ہماری خواتین کو، یوتھ کو، متوسط طبقے کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، ہاریوں کو، دیہی خواتین کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ایک کردار مل سکتا ہے. میں ایک شعر پڑھ کر آپ سے جا دوں گا. اور پاکستان ایران گیس پائپ لائن بھی امپورٹنٹ ہے اگر اس کا پیسہ عوام سے نہیں لیا جا رہا. اگر اس کا پیسہ صرف مرکز کے پاس جو ٹیکسز ہے اس میں سے جا رہا ہے تو ہمیں منظور ہے. اور یہ جو ٹاپی ہے، سردار صاحب NFC پہ ایک بات کہیں گے، یہ ذرا سی سلائیڈ دکھا دیں. کی فیکٹرز کیا ہیں؟ اکانومک امپاورمنٹ آف ویمن. آگے بڑھیے. یوتھ، اکانومک امپاورمنٹ آپ پڑھ دیں، آف یوتھ. اس کے بعد مائنرٹیز، امپاورمنٹ آف ویکر سیکشن آف سوسائٹی، مائنرٹیز. اس کے بعد اکانومک امپاورمنٹ آف اوورسیز پاکستان. وہ اگلا فون پہ لگا ہوا ہے وہاں سے کہ مجھے کب بلا رہے ہو. میں نے اب اتنا پیسہ پوری زندگی کما کر جمع کیا، مجھے کسی جگہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے. وہ انتظار کر رہا ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کو گرین سگنل نہیں دیا. کراچی کو کہاں ہونا چاہیے پاکستان کی قومی پالیسیز میں؟ یہ کراچی کی اصل جگہ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے کراچی، نہ کہ جھڑکنا چاہیے. NFC کے بارے میں سردار بھائی ایک اہم بات، پھر ہم جواب دے دیں. دیکھیے NFC اول تو 5 سال کے بعد اوور ڈیو ہو گیا. 2 سال سے اس کو نہیں، اس پر عمل ہو رہا ہے. لیکن ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ پروونس کو جس فارمولے پر ڈویزبل پول دیتی ہے، اسی فارمولے پر پروونس ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو یا لوکل گورنمنٹس کو دیں. سیم فارمولا پروونس کو ملتا ہے 57.5%، فیڈرل گورنمنٹ رکھتی ہے 52.5%. ہماری تجویز یہ ہے کہ اسی طرح پروونس اپنے پاس 42.5% رکھے اور 57.5% جو ہے وہ ڈسٹرکٹس میں آن دی بیسس آف پاپولیشن، بیکورڈنیس، ریونیو جنریشن اینڈ ایریا وہ دیں. دس از آور ڈیمانڈ. تھینک یو. آپ سب کی آمد کا. انڈونیشین کاؤنسل جنرل از ایز یوزلی ہیئر اینڈ وی ہیو just based on Indonesians like our fruits. So we have kept that we want to export more fruits to Indonesia and narrow down the increasingly widening gap between the trade balance between Indonesia and Pakistan. So we have provided special provisions and Hamza Nafis was one of the supporters of this idea. And there are environmentalists also sitting behind. And we have borrowed some idea from the environmentalists also. میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا، لوگ بولیں گے کہ یہ فیوریٹزم ہو رہی ہے اور اقربا پروری ہو رہی. ہاں جی جی. صحیح بات، صحیح بات. ساری اکانومی ٹیم سامنے آ جائیں، جتنے بھی IC، انٹرنیشنل کمیونیکیشنز، میڈیا، ہمارا جو میڈیا سیل ہے اس کے لوگ بھی آ جائیں. یہ ہماری ٹیم ہے. نیکسٹ ایئر انشاءاللہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ، ہم نے منٹس بنائے اس بار کہ ہم
15 فیبروری سے ہم بیٹھیں گے یا 1 فیبروری سے ڈیڈیکیٹڈلی, اور ہمارے نمائندے آپ کے پاس آئیں گے. آپ کا تعاون چاہیے. ڈیٹا آ جائیں سامنے آ جائیں. علی حمزہ نفیس آئیں, علی راشد آئیں, علی رضا عابدی آئیں, اور طہا آئیں, شبیر بھائی آئیں, احسن بھائی آئیں, سب آ جائیں, امین بھائی آ جائیں. اچھا پیچھے آ جائیں, چلے پیچھے آ جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس مرتبہ ہم نے امجد کو پوری طرح سے انوالو نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی سے آئے ہیں, حمزہ نفیس پی ٹی آئی سے آئے ہیں, ابھی اور لوگ بھی انشاءاللہ پی ٹی سے آئے ہیں, پی ٹی آئی جو وہاں بیٹھے ہیں پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں 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 صحیح ہے, بدنام ہو چکا ہے. سر اس کی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ ہم نے ابھی, یہ چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اس میں ہم نے ابھی پروپوزل یہ دیا ہے کہ کوآپریٹو فارمنگ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ, اٹ شوڈ ناٹ بی انٹرفیئرڈ بائی دی گورنمنٹ. ساری دنیا میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں کوآپریٹو وہ کہہ فارمنگ, رہے ہیں کوآپریٹو مارکیٹنگ, اس کی برانڈنگ کر لیں. اس کو آج سے ہم نے کلیکٹیو فارمنگ کہا جی. گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے ٹیک اوور کر لیا اور اس کا بندر بڑھا. ہاں کوآپریٹو سوسائٹیز کے کراچی میں کیا حال ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ ہماری ٹیم ہے جی, اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. آج ہماری ایم این ایز ایم پی ایس خواتین موجود نہیں ہیں, وہ ہوتی تو وہ بھی اسٹیج پر ہوتی. اور پیراکام کے یہ فرد بھائی کا بھی, ارشد وورا کا بہت کنٹریبیوشن ہے, وسیم بھائی کا بہت ہے. یہ قانونی نقطوں میں گلفراز خٹک, بخیر راگلے, یہ ان کا بھی بڑا کردار ہے. اور یہ خود چھوٹے موٹے انویسٹر ہیں, خواجہ اظہار جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. تو یہ سب ایک ٹیم ورک ہے, یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے. پھر طہا وہاں بیٹھے ہیں, یہ بھی سوشل میڈیا سے ہمارے ہیں, سائبر کام کے. ارسلان, طہا, اگر یہ بھی آ جائیں ایک تصویر ریکارڈ ہو جائے گی, اس میں کیا ہے, آ جاؤ یار. میرے خیال میں ہاں میں اس کا مختصر جواب یوں دوں گا کہ دیکھیں, مجھے نہیں معلوم کہ جو نواز شریف صاحب اس وقت علیل ہیں, ان کا بائی پاس ہوا ہے, ہم سب ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کے فائنینشیل مینیجرز ان کی اس بیماری کی وجہ نہ ہو. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے فائنینشیل مینیجرز ان کی اس بیماری کی وجہ نہ ہو, ورنہ ایک بائی پاس سے کام نہیں چلے گا. اب ورنہ پھر یہ بیماری مستقل ہو جائے گی, اللہ نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے فائنینشیل مینیجرز کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور یہ عوام کی مشکلات کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس, یہ جو بہت اس میں بڑا آسان ہے نا کہ بس آپ نے بالا ہی بالا ٹیکس لے لیا, محنت بھی نہیں کی. ایف بی آر کی اپنی کارکردگی کیا, یہ سارے ٹیکس جمع کرنے میں کبھی کسی نے آج تک ایف بی آر کو اکاؤنٹیبل بنایا ہے؟ کسی نے نہیں بنایا. ہراسمنٹ شروع کر دی ہے کراچی میں لوگوں کو, بتا رہے ہیں ارشد وورا. تو یہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر ہمیں یہ ڈر ہے کہ بائی پاس کا یہ سلسلہ آگے بڑھ کر پھر عوام کہیں ان کی حکومت کا بائی پاس نہ کر دیں. ہے ہاں, ٹرائی پاس نہ ہو. ہاں ہم نے تو مخالفت کی ہے, پراپرٹی پہ آئے, ایون اسٹاکس پہ آیا تھا, بینکنگ یہ چیک پر آیا تھا. ٹھیک ہے, اکانومی کو ڈاکیومنٹ ہونا ہے, ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن اس کو کیسے کیا جائے گا
کس طرح ہوگا اس پر ایک کنسنسس ہو اور ایک نیشنل براڈ بیس کنسلٹیشن ہو تو یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. لیکن وہاں تو سولو فلائٹ ہے. 777 آیا, اس میں صرف نواز شریف صاحب کی ٹیم بیٹھی ہے, کوئی اور تو اس میں ہے ہی نہیں. پھر 380 آیا ایئر بس, اس میں بھی سارے وہی بیٹھے ہوئے. تو پھر ہم کس جہاز میں بیٹھیں گے بھائی؟ ہمیں بھی تو کہیں جگہ ملے گی نہیں ملے گی. 380 میں بھی ہمارے لیے جگہ نہیں ہے, ہم وہی سیسنا اڑاتے رہیں گے ڈولتے ہوئے. چل دیکھیں, اقدامات تو یہ ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اقدامات کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی جہاں سوچ ختم ہوگی ہمارے اقدامات وہاں سے شروع ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. The solution is very simple. This is an era of political economy, where economy dictates politics. Yes. People build the state, people build the country. میں نے کہا نا کہ organic versus mechanistic. So یہ سردار بھائی کا آئیڈیا تھا. It's mechanistic way to govern the people, not to rule them, but to manage the human resource, youth. تو مطلب آپ کے کوشچن میں آپ کا جواب ہے کہ اٹس ناٹ سمپل آنسر کہ انٹرپرونرز اور یس پالیٹیشینس فرام مڈل کلاس, ورکنگ کلاس, from the ordinary women folk of Pakistan, they have to lead this country politically and economically. And political economy. Women empowerment. امین بھائی پوچھنے دیں. ہاں جی. دیکھیں if we right now we may not have any direction and we are into a whirlpool, ایک منجدار ہے نا whirlpool, we are into that, but that does not mean that we should give up اور ہم چھلانگ لگا دیں اور تیر کے. we have to swim and sink together. No one of us will make it to the bank or the coast. We all have to swim together, we all have to sink together. اور اس کے لیے we all have to save the values, stick to some principles and fundamentals کہ how the world is where it is today. We have to follow the same path. ہم انوکھے نہیں ہیں کہ کوئی آسمان سے مسیحا نہیں ہے کہ ہمیں ہی سب کچھ کرنا. تھینک یو سو مچ.